روحوں سے ہمارے رابطے تعلق کیسے پیدا ہوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے؟ ہمارے رابطے نہیں ہوتے، پر یاد رکھیے گا ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہمارے رابطے نہیں ہوتے، ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ سوچیں روحوں سے تعلق کیسے بنے۔ ہمارے اولیاء صالحین بزرگوں نے صدیوں سے ارواح کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، روحوں کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، ارواح کے ساتھ بہت نسبت بنائی۔ پھر کیا کرتے تھے؟ تسبیح اور ذکر، اعمال، یہ چیزیں پڑھتے تھے، پڑھ کے ان ارواح کو ہدیہ کرتے اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی۔ بچپن سے ہی ہم نے سنا کہ جن ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے تھے تو جن کو ایک ڈراؤنی شکل میں، ایک خوفناک حالت میں، ایک پوری ایسی طاقتور دنیا میں ہم نے بچپن سے سنا کہ جن ہوتے ہیں اور جنات کا وجود ہے۔ بچپن میں سنا، اندھیرا ہوتا تھا تو یہی نظر آتا تھا کہ جن ہوتے ہیں، لہذا اندھیرے میں جنات ہوتے ہیں۔ بعد میں احساس ہوا نہیں، اجالے میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا رات کو جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں دن کو بھی ہوتے ہیں۔ کہا اجاڑ گھر میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں ہنستے بستے گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں قبرستانوں کے علاوہ بھی جنات ہوتے ہیں۔ جہاں انسانوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں زندہ انسان رہتے ہیں، وہاں بھی جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی ایک پوری دنیا ہے، جنات کا ایک پورا نظام ہے، جنات کا ایک پورا جہان ہے۔ ایسا نہیں، جنات کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جہان ہے، ایک پورا نظام ہے، اور وہ ہے۔ اللہ پاک کا نظام چلے گا، ضروری نہیں ہمیں وہ نظر آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر ان کے پیشے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر ان کی غذائیں ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کون سی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ صدیوں سے ہم جنات کی دنیا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صدیوں سے نہیں، یہ ہزاروں سالوں سے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور ہزاروں سالوں سے نہیں، یہ لاکھوں سالوں سے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ جب تک اس عالم کا وجود ہے، اس دنیا کا وجود ہے، یہ مخلوق ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے اس کا وجود رہے گا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں، ہر فرد کی چاہت ہے میں اس کو دیکھوں کہ یہ ہے کیا اور ہے کیسے، آخر اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے تو صحرا میں بھی وہ ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی، وہ ساتھ جاتے تھے، تو کہنے لگے کہ کوئی جنات کی محفل، بات کو مختصر بتا رہا ہوں، تو جنات کی محفل میں ایک دعوت میں اسے لے گئے، خوب کھلایا پلایا، تو پھر وہ جنات کی کہانیاں سناتا تھا، تو اس کو بہت سے لوگ اس کے نام کے ساتھ جناتی کہتے تھے کہ جنات نے مجھے یہ کھلایا، یہ پلایا، مجھے اپنا مہمان بنایا، اور مجھے کہا کہ فلاں نے بھیجا ہے، ان کے آپ مہمان ہیں تو ہمارے بھی مہمان ہیں۔ ہمارے رحیم یار خان کے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں یہاں صحرا میں شکار میں آیا تو والد بھی ساتھ تھے، تو وہاں ایک ٹیلے، اور ٹیلے جو میدان ہوتے ہیں ان کو ڈہر کہتے ہیں، میدان، تو وہاں ایک شادی والا ڈہر، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ جگہ باقاعدہ بتائی، لگے وہاں شادی ہو رہی تھی، بڑی دھوم دھام تھی، کھانے تھے، چیزیں تھیں، تو کہا میرا اونٹ جو ہے بدکنا شروع ہو گیا، کیونکہ اونٹ کو نظر آتا ہے،
جانور کو جنات ہم سے زیادہ نظر آتے ہیں اور جانور کا ادراک احساس ہم سے زیادہ ہے۔ جانور کو جنات نظر آتے ہیں اور جانور کو قبر کا عذاب یا ثواب نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں قبر کا عذاب اور ثواب نظر نہیں آتا کہ اس صاحب قبر پہ رحمت ہو رہی یا عذاب ہو رہا۔ جانور کو اس کا پتہ چلتا ہے اور جانور کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میرا اونٹ بھی دکنا شروع ہو گیا، تو آئے تو کہا آپ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک تانبے کا تھال بھر کے چاولوں کا دیا کہ آپ آئے ہیں تو آپ بھی ہماری دعوت میں شامل ہوں۔ تو کہا کہ وہ میں تھال لیا اور میرا اونٹ دوڑا وہاں سے، اور کہا کہ ہم نے چاول کھائے، وہ تھال آج تک ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے جنات کی شادی کھائی۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ جو بگولا ہوتا ہے ہوا کا، یہ جنات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کسی دوسرے کو، جب ہوا کا بگولا ہو تو جنات کی شادی کی بارات جا رہی ہوتی، تو اس میں اگر تو خط لکھ کے ڈال دے، کوئی کاغذ ڈال دے بگولے میں کہ شادی مبارک ہو، تو تجھے بہت چیزیں کھلائیں گے۔ اس نے ڈال دیا، اس کو واقعی کھلایا، بہت کو کھلایا، لذیذ کھانے، لذیذ چیزیں کھلائیں۔ ایک دفعہ پھر بگولا جا رہا تھا تو اس نے بگولے کے اندر پھر لکھ کے ڈال دیا، وہ تو شادی نہیں تھی، وہ تو جنازہ تھا۔ انہوں نے کہا شادی مبارک ہو۔ ان کو آیا غصہ، ہماری عزیز فوت ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں مبارک ہو۔ انہوں نے اچھی خاصی سزا دی، 2-4 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ایک وجود ہے۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ایک بندے کے اوپر پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر جناتی اثر تھا، جادوئی جناتی اثر۔ ایک چوہا آتا تھا تو حضرت جو ہے اس کو ایسے کر کے بھگاتے تھے، پھر چوہا بھاگ جاتا تھا، موٹا چوہا تھا، پھر آتا تھا، پھر حضرت ایسے۔ تو مجھے دیکھ کے نہ معلوم میرے دل میں کوئی بے یقینی آئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے مرشد کے بارے میں مجھے بے یقینی آئی ہو، وسوسہ آیا ہو، شک آیا ہو۔ تو مجھے پکڑ کے انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا، انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا مجھے، تو وہ تو چوہا نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ چوہا جن چوہے کی شکل بن کے آ رہا اور مجھے میرے ذکر سے کی یکسوئی سے ہٹا رہا، یہ ذکر کی یکسوئی، ذکر کی توجہ، ذکر کا دھیان۔ دوسرے لفظوں میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا، مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا۔ تو اس لیے میں نے اس چوہے کو دور کیا۔ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں ذکر بھی کروں اور اس کا دھیان نہ ہو۔ جب ذکر کا دھیان ختم ہو جائے اور اس کی یکسوئی ختم ہو جائے تو ذکر کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ ہماری زندگی میں جنات کا عمل دخل کتنا ہے؟ بیماریوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، رزق کم ہو گیا، رزق زیادہ ہو گیا، کیا رزق ہمیں جنات دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ ہم نے معیشت کو تقسیم کیا، نحنو قسمنا بینہم، ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، ہم نے رزق کو تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم عرشوں سے ہے، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی سے لے لیا، کسی کو نواز دیا۔ میں عید کے 2-4 دن بعد ایک جگہ سے گزر رہا تھا، سڑک انہوں نے کشادہ کی،
آگے کی ساری عمارتیں ختم ہو گئیں، پیچھے کی عمارتیں ظاہر ہو گئیں۔ تو میں نے کہا اس کا نظام چلا، آگے والوں کا کمرشل نظام تھا وہ ختم ہو گیا، پیچھے والے اب مالدار ہو گئے، ان کی عمارتیں کمرشل، ان کی جائیداد قیمتی بن گئی۔ اس کی تقسیم ہے، کس کو اٹھا کے فقیر بنا دے، کسی کو شہنشاہ بنا دے۔ جنات کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے، جنات کا کچھ نظام عالم ہے جو اللہ پاک جنات کے ذریعے چلاتے ہیں، کچھ نظام عالم ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے ذریعے چلاتے ہیں، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ ایسے بندے جو رجال الغیب ہیں، ان میں غوث ہیں، ان میں قطب ہیں، ان میں ابدال ہیں، ان میں ابرار ہیں، ان میں ولی ہیں، مختلف نام ہیں۔ نظام عالم اللہ پاک اپنے بندوں کے ذریعے چلاتے ہیں، نظام عالم اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ کیا میرا رب عاجز ہے جو فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے؟ یہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے، یہ فرشتہ پانی والا ہے، یہ فرشتہ ہوا والا ہے، یہ فرشتہ وحی لانے کے لیے جبریل ہیں۔ میرا رب عاجز نہیں، میرے رب نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، فرشتوں کو نظام چلانے کے لیے، فرشتوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے رکھا ہے، جنات کو اللہ نے رکھا ہے، کہ جنات اور انسان کیسے اس اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے یہ نظام چلاتے ہیں، اور کہاں عروج آتا ہے، کہاں زوال آتا ہے۔ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اپنے تخت پہ اور اپنی چھت پہ، تو آیت آئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ہم ملک دے دیں، ہم ملک لے لیں، ہم عزت دے دیں، ہم عزت لے لیں، اور اگر کسی کو دیتے ہیں تو پھر بغیر حساب دیتے ہیں، حساب نہیں لیتے۔ یہ پڑھ رہا تھا، خیال آیا اتنا بڑا بادشاہ، اتنے خزانے، اتنی مملکت، اتنا عروج، نسل در نسل بادشاہ ہوں، تو مجھے کچھ وقت تو لگے گا زوال آنے میں۔ بس یہ خیال آیا تو دیکھا کہ محل کی چھت پہ بہت بڑا پرندہ بیٹھا ہے، اور اس کی پنجوں کے ساتھ خوبصورت ریشمی رسے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے اتنا خوبصورت پرندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اگر میں اس کو پکڑ لوں اور اپنے پاس رکھوں تو میرے محل کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا۔ اور پھر پکڑنے کے لیے رسے بھی ہیں۔ تو بادشاہ خاموشی سے ان رسوں کی طرف گیا اور ان کو پکڑ کے ہاتھ ڈالا اور مضبوطی سے اس کو کھینچا، لیکن وہ بادشاہ کی کھینچ سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ایک دم اڑا تیزی سے اور بادشاہ کو بہت اونچا لے گیا، اور محل سے بھی آگ لے گیا۔ اب چھوڑتا ہے تو نیچے موت ہے۔ اڑتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا، اور سمندر سے آگے ایک جزیرے میں جا کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کوئی وقت نہیں گزرا زیادہ، جب جزیرے میں چھوڑا تو ایک دم آنسو ہیں کہ مولا میں تیری طاقت کو سمجھ نہیں سکا تھا، تو نے اپنی طاقت کا کرشمہ اتنا پل میں دکھا دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہم ملک دے دیں، اس کے ملک میں زوال دے دیں، اس کے ملک میں زوال دے دیں۔ اب اس جزیرے میں پھرنے لگا کہ زندگی کہاں ملے، پھرتے پھرتے دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، وہاں پہنچا اور نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے ان کو خادم رکھ لیا، غلام رکھ لیا، نوکر رکھ لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں، آج ہی کے دن میں یہ وہ تھا بادشاہ جس کے غلام ہی غلام تھے، اور آج ہی کے دن میں خود غلام بن گیا۔ تو ایک دفعہ ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن کہا مجھے آتا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچا بے ہوش ہو گیا،
اس آیت کی عظمت، اس آیت کی ہیبت، اس آیت کی قدرت، اس آیت کا جلال و جمال، کمال برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو پھر اپنی کہانی سنائی کہ میں ایک مملکت ہے، ایک ریاست، اس کا بادشاہ، اور میں ایسے ویسے بادشاہ تھا، ایسے بادشاہ تھا، اور اسی طرح میری حکومت تھی، اسی طرح میرا اقتدار تھا، اس طرح میری کائنات اپنی ایک دنیا تھی۔ پل بھر میں زوال دے دیتا ہے، پل میں عروج اور کمال دے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جنات سے تعلق تھا۔ تعلق یوں بنا، بغداد کا بادشاہ تھا کہ وہ بیٹھ کے روزانہ سوتے وقت 1000 درود پاک پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ کچھ دائیں بائیں سائے ہیں، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا کہ وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ درود پاک کی اسے آواز آنا شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ درود پاک کی خوشبو ہے۔ اس طرح ہر خوشبو ایک اپنا ذائقہ، ایک اپنا حسن رکھتی ہے۔ جو بھی بندہ خوشبو لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح ہر درود اپنا حسن، اپنا ذائقہ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے ساتھ جنات آتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جنات کی اس سے کلام شروع ہوا، اس سے گفتگو شروع ہوئی، جنات کی کلام شروع، گفتگو شروع ہوئی جنات کی۔ تو اس نے ایک دفعہ ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم جن ہیں۔ تو کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا ہم تجھے نہیں جانتے، یہ جو تو درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو کہا کہ درود تو سارے پڑھتے ہیں، کہا جو درود تو پڑھتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے سارے درود پڑھتے ہیں، ہر درود کا نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود پسند ہے، ہمیں یہ۔ کہا وہ کون سا؟ کہا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ درود ہمیں بہت پسند ہے، تم یہ پڑھتے ہو تو ہم نے تمہیں ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، دائیں بائیں ڈھونڈا۔ یہ درود پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، آپ یہ درود پڑھتے ہیں، اب جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا تم کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ہی نشست میں کبھی 3 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 4 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 5 لاکھ پڑھتے ہیں۔ کہ میں تو 1000 پڑھتا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں، اب اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ہاں اس درود کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے، کیا اس عظمت ہے؟ کہا کہ اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے راضی ہو کے قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں راضی رہتا ہے، حشر میں راضی رہتا ہے۔ خاتمہ جب ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ جب آخر میں ہوتا ہے تو ایمان پہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، و ترضی، راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، ان کو کوئی پانی پلائے، کوئی خدمت دے تو وہ ایک دعا کرتے تھے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت مل جائے گی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، یا اللہ اب باقی رہا کیا؟ سب کچھ تو نے جو دیا مل گیا، ہر چیز ہمیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں وہ چیز دیتا ہوں جو تم سن کے حیران ہوگے، میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں، میں تم سے راضی ہو گیا۔
ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ترضی لہ. اور کہا، ان جنات نے کہا، بغداد کے اس بادشاہ کو ان جنات نے کہا کہ اس درود کے پڑھنے والا سے فرشتے راضی ہوتے ہیں، فرشتے راضی ہوتے ہیں. اور اس درود کے پڑھنے والے سے انبیاء راضی ہوتے ہیں، اور اس درود کے پڑھنے والے سے اہل بیت صحابہ راضی ہوتے ہیں. اس درود کے پڑھنے والے سے صحابہ، اہل بیت، انبیاء. اور اس درود کے پڑھنے والے سے خود درود راضی ہوتا ہے. درود کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا تو ایک بہت بڑا نظام ہوگا. وہاں ایک شخص دائیں بیٹھا ہوگا اور جو اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوگا. اور اس کے بعد سے وحشت ہٹ جائے گی، خوف ہٹ جائے گا، تاریکی ختم ہو جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی. ہر چیز اس کی زندگی میں بہتر نہیں بہترین ہو جائے گی، ہر چیز لاجواب ہو جائے گی. تو اس بندے سے پوچھے گا کون ہو، کون ہو تو یہ کہے گا میں وہ درود ہوں جو اٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، ہر لمحے ہر لحظہ پڑھتا تھا. میں وہ درود ہوں. تو نے دنیا میں مجھے نہیں بھولا، اب میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو دنیا میں مجھے دور نہیں رکھا، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا. درود راضی ہو گیا. اب اس واقعے کے بعد سمجھ آئی. جن نے بتایا کہ اس بندے سے خود درود راضی ہو گیا، اس بندے سے انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، اللہ کے نیک صالح بندے راضی ہو گئے. جو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. میں پھر کہوں گا، ہر درود کا اپنا نور ہے. میں صرف ایک درود کی فضیلت جنات کے واقعات کے ضمن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک واقعے کی فضیلت. اور پوچھا اور کوئی فائدہ؟ کہا نعمتیں اس سے راضی ہوں. نعمتیں اللہ سے تقاضا کرتی ہیں. وہ نعمت رزق کی نعمت ہے، وہ دولت کی نعمت ہے، وہ بیٹوں کی نعمت ہے، وہ صحت کی نعمت ہے، وہ برکت کی نعمت ہے، وہ شفا کی نعمت ہے، وہ عطا کی نعمت ہے، وہ خیریں. نعمتیں اس سے راضی ہوتی ہیں اور نعمتیں اللہ سے مطالبہ کرتی ہیں، یا اللہ ہمیں اس بندے کی طرف بھیج اور یہ بندہ ہم سے مستفید ہو، استفادہ کرے. یعنی ہم نعمتوں سے یہ بندہ مالا مال ہو اور ہم خوش ہو جائیں. جس طرح نیک بندے کے لیے روز جنت مانگتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس بھیج، جس طرح بدکار کے لیے روز جہنم مانگتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس بھیج، جس طرح قبر نیک بندے کو مانگتی ہے اور بدکار سے کہتی ہے اللہ مجھے دور رکھ، یا پھر عذاب قبر کہتا ہے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اسی طرح یہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، یہ جنات بتا رہے ہیں بغداد کے بادشاہ کو، جو 1000 بار روز یہ درود پڑھتا تھا. میں واقعہ وہاں سے شروع کیا میں نے. وہ کہتے ہیں نعمتیں اس بندے کا انتظار کرتی ہیں، اس میں فدا ہو جاتی ہیں، اور نعمتیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بندے کے پاس بھیج، ہم اس کے پاس جائیں اور اس بندے کے پاس جا کر نعمتیں اس پہ فدا ہوں. اور نعمتیں جب اس پہ فدا ہوں تو یا اللہ تو خیریں ان نعمتوں کے ساتھ ہمیں بھیج. اور پھر نعمتیں آتی ہیں. کہا اور کیا ملتا ہے؟ کہا زمین کے خزانے ابلتے ہیں اور ان میں ہلچل ہوتی ہے. زمین کے نیچے خزانے پڑے ہیں،
وہ قیمتی خزانے ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. ہم ان کو معدنیات کہتے ہیں، ہیرا سونا کہتے ہیں، جواہرات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ جب تم ان سے راضی ہو گیا تو اب نعمتیں بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم راضی ہیں، اور وہ خزانے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم خزانوں کو بھیج اور ہم اس کی خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت بھی جنت بن جائے. پھر دنیا حسنتم، دنیا جنت بن جائے، دنیا جنت بن جائے. تو بادشاہ نے کہا کیا میرا درود پاک میں نے پڑھا ہے، درود پاک میں نے پڑھا ہے، میرے اس درود کی تاثیر ملی ہے کہ ساری زندگی مجھے ہوئی، میں ساری مصروفیت کے باوجود 1000 بار یہ درود آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو کہا ہاں اس کی تاثیر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا جاؤ بغداد کے دریا دجلہ میں اور جا کے اس دریا سے کہو، دریا اس دریا سے کہو کہ دریا ہمیں راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے. بس یہ 2 چیز کہنی ہے، 2 چیزیں کہنی ہیں، مجھے راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے. تو بادشاہ اسی وقت چل پڑا. اس نے جا کے دریا سے کہا آج تو ہمارے دریائی سمٹ گئے، ہمارے دریا نہریں بن گئی، ہمارے دریا نہیں رہے. تو دریا سے کہا کہ دریا مجھے راستہ دے دے، میں نے تیرے اندر رہنا ہے. ایک پل میں دیکھا کہ کشتی آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، یہ کشتی میں بیٹھ گئے اور خود بخود چلنے لگے. این دریا کے درمیان میں دیکھا تو ایک چبوترا تھا، ایک اونچی جگہ پتھر کی بنی ہوئی تھی، یہ وہاں اترے، اس کے ساتھ سیڑھیاں جا رہی تھی، نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی. سیڑھیاں اترے تو اندر ایک دنیا تھی، کائنات تھی، ایک نظام تھا. ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک اور جہان ہے. وہاں گئے تو وہاں استقبال ہوا، مرحبا ہوا، لوگوں نے کھانے دیے، محبتیں دی، بچھونے دیے، پیار دیے. کہا کہ ہمارے پاس رہیں، کہا نہیں میرے اوپر. صبح میں نے پھر اپنے حکومت اور ریاست کی معاملات دیکھنے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے. تو کہا کہ آئندہ جب بھی آپ آئیں اس درود کو 7 بار 11 بار پڑھیں، آپ کو ہم مہمانی بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، اور آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں یہ سارے آپ کے خادم ہوں گے. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہمارا ایک جہان اور جہان ہے، اور اس جہان کا تعلق اس درود کے ساتھ ہے. اس درود کا خود ایک جہان ہے، اس درود کا خود ایک نظام ہے. اس درود کے ساتھ کچھ کائنات کی باتیں، کائنات کے راز، کائنات کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس درود کے ساتھ. اللہم صلی علی، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اکبر بادشاہ کے شاہی معالج تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا تالاب بنوایا. پہلے بہت بڑا محل بنایا چھوٹا سا، پھر اس کے ارد گرد تالاب بنوایا اور اس میں اتنا پانی ڈلوایا کہ وہ محل پانی میں ڈوب گیا. ایک چھوٹا سا محل بنایا، پانی میں ڈوب گیا. بادشاہ سے کہا آپ محل میں جا کے میرے مہمان بنے. بادشاہ پانی میں گیا تو کپڑے بھیگ گئے. جب محل میں گیا تو پانی ارد گرد تھا، کوئی شیشہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پر پانی اندر نہیں آ رہا تھا. اس دور کے یہ طلسمات تھے، آج سے 3-4 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں. 3-4 صدی طلسمات تھے. لیکن جو اس درود کے کمالات، برکات اور تاثیر ہے جو جن نے بیان کی، تو انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی فائدہ کیا ہے؟ کہا تو یہ درود پاک پڑھ کے ہم جنات کو ہدیہ کرتا ہے اور مسلسل ہدیہ کرتا ہے.
ہم اس کی اور اس کی نسلوں کے ممنون ہوتے ہیں، احسان مند ہوتے ہیں، اور جس کے ہم احسان مند ہو جائیں اس کی اور نسلوں کی ہر وقت مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، بلائیں ٹلواتے ہیں۔ بلاؤں سے مراد میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں جادو، جنات، اثرات، بندشیں، بیماریاں، تکلیفیں، دشمن کا وار اور ناکامیاں، پریشانیاں۔ ہم اس کی بلائیں ٹلواتے ہیں، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں، ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں۔ جو شخص، جو فرد یہ درود پاک پڑھتا ہے، ہم اور ہماری نسلیں پھر اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے پاس کتنے واقعات ہیں زندگی کے، ملاقاتیں کر کر کے لوگوں سے، ہر بندہ اس دن ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا ہمارا بچہ پیدا ہوا تو اس کا خطرہ کیا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے۔ تو میرے مختلف واقعات زندگی میں آتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے آئے کہ ہمارے خاندان میں کچھ جنات ہیں، ہمارے خاندان میں کچھ جنات ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں کے پاس ہم پڑھتے تھے، آپ کے دادا پردادا فلاں قرآن پاک پڑھتے تھے، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، یا وہ اللہ والے تھے، ہم ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے۔ تو چونکہ آپ ہمارے بڑوں کی اولاد ہیں اس لیے آپ کا ہم ساتھ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے اس جن نے کہا کہ ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں، اس کی نسلوں کے خادم بن جاتے ہیں، اس کی نسلوں کے خادم بن جاتے ہیں اور اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ درود آپ ایک تسبیح صبح شام پڑھتے ہیں یا لاکھوں کروڑوں پڑھتے ہیں یا ہزاروں پڑھتے ہیں، آپ ہماری جو تسبیح خانے کی بیت کی 3 تسبیحات ہیں، ایک تسبیح درود پاک ہے، ایک تسبیح تیسرا کلمہ ہے، ایک تسبیح استغفار ہے۔ یہ تینوں تسبیحات جو بندہ کرتا ہے، آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود جتنے بھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر درود پاک کا اپنا نور ہے، ہر درود پاک کا اپنا سرور ہے، ہر درود پاک کی اپنی کیفیت ہے۔ تو کہا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی نسلوں کے ہم ممنون ہوتے ہیں، مشکور ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اس کی نسلوں کے ہم خادم بن جاتے ہیں۔ اور پوچھا اور کیا فائدہ ہے؟ اور کہا اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، غذائیں جتنی بھی غذائیں ہیں یہ ساری اس کے لیے راحت اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، راحت اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور پوچھا اور کیا فائدہ ہے؟ کہا جتنی بھی ارواح ہیں، نیک روحیں، ارواح نیک روحیں اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یا تو جسم عطا فرما